بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الصلوات عزاداران مظلوم کربلا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے جن نورانی کلمات کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں امام حسین علیہ السلام سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا حسین نے کیوں بسائی، کربلا کی طرف حسین کیوں گئے، کیا ضرورت تھی کہ حسین اپنے گھر کو چھوڑیں، اپنے ننھے بچوں کے ساتھ، اور جس میں 6 مہینے کا ننھا علی اصغر بھی ہو، اسے لے کے نکلیں اور میدان کربلا میں ایک دردناک شہادت کی داستان کو رقم کریں، کیا ضرورت تھی؟ اس کو اس خطبے میں جو آپ نے حر کے لشکر کے ہمراہ دیا ہے بیان کیا ہے، اور اسی پر ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے حسینی طرز زندگی کے عنوان سے، کہ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے، اور یہی جو امام کے کلمات ہیں، یہ نورانی بیان واضح کر رہا ہے کہ عام زندگی میں اور حسینیت کے سائے میں جو زندگی گزارتے ہیں ان میں بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر زندگی کسی بھی قیمت پر گزاری جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ حسینیت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے حریت، اور وہ قیمت ہے انسان کی عزت۔ اگر کہیں پر انسان کی عزت کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے، اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، اسے رسوا کیا جا رہا ہے، تو اور دوسرے
مکاتب فکر ہو سکتا ہے کہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ذلتیں ہیں برداشت کر لو، کوئی بات نہیں ہے، زندگی گزارنا ضروری ہے، لیکن حسین آواز دیتے ہیں کہ وہ زندگی جو ذلتوں کے سائے میں ہے حسین کو برداشت نہیں ہے۔ موت کو گلے لگا لینا یہ حسین برداشت کریں گے، لیکن ظالموں کے زیر سایہ زندگی یہ حسین برداشت نہیں کریں گے۔ اب پوری توجہ یہاں پر کیجئے گا کہ دین، مذہب، اگر ایک انسان دین پر عمل کر رہا ہے، مثلا نماز اس کے پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے، روزہ رکھنے پہ بھی پابندی نہیں ہے، تلاوت قرآن پر بھی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج پر بھی، طواف پر بھی، انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، جو کچھ بھی صدقہ دیتے ہیں، کسی بھی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو حسینی لائف اسٹائل کیا کہتا ہے کہ اگر انسان دین کے تمام امور کو انجام دے رہا ہے تو کیا مشکل ہے؟ ایک اگر ظالم حکومت ہے اس کے زیر سایہ وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن اپنے دین پر تو عمل کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو حسینی طرز زندگی ہے اور جو حسینی لائف اسٹائل ہے اسی کو واضح کرتا ہے۔ اب پوری توجہ یہاں پر، یزید نے کیا امام حسین سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ توجہ کیجیے گا، ایک رخ ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ کیا یزید نے کہا تھا کہ قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور حسین اس لیے نکلے کہ یزید مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ یا یزید نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، یا حج کرنے سے روک رہا تھا، یا کوئی صدقات سے روک رہا تھا جو حسین کار خیر انجام دے رہے تھے؟ نہیں، کسی بھی چیز سے یزید نے نہیں روکا تھا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نماز بھی پڑھ رہے تھے، جو روزہ بھی رکھ رہے تھے، جو تلاوت بھی کر رہے تھے، جو طواف بھی کر رہے تھے۔ تو حسین کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ پوری توجہ کیجیے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جب حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی، قرآن کی تلاوت پر پابندی نہیں تھی، حج کرنے سے یزید روک نہیں رہا تھا، حسین کو طواف کرنے سے روک نہیں رہا تھا، تو حسین کیوں نکل رہے تھے؟ اس لیے کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، اگر بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور حسین بیعت کر لیتے تو کیا حسین کی نمازوں پہ کوئی فرق پڑتا؟ روزوں پہ کوئی فرق پڑتا؟ زکوٰۃ اور حج پہ کوئی فرق پڑتا؟ تلاوت قرآن کے اوپر کوئی فرق پڑتا؟ نہیں، ظاہری طور پر نہیں پڑتا۔ پوری توجہ کیجیے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام انہی کلمات میں بتا رہے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما۔ یہ حسین اعلان کر رہے ہیں کہ میرے لیے مذہب کے کسی امر کو انجام دینے پر پابندی نہیں تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ میری جو نمازیں تھیں، میرے جو روزہ تھا، میں جتنے بھی مناسک تھے عبادتوں کے، یہ ساری عبادتیں ایسی صورت میں انجام پا رہی تھی کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا، باطل سے نہیں روکا جا رہا تھا۔ اور حسین اس نماز کو نماز نہیں مانتے کہ جو انسان سر کو مالک کے آگے جھکائے اور جھکانے کے بعد اس کے وجود کے اندر وہ مزاج نہ پیدا ہو کہ سجدہ کرنے کے بعد کسی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے تم غلط راستے پہ چل رہے ہو۔ پھر فائدہ کیا ہے سجدے کا؟ پھر تو یہ لقلقہ زبانی ہے، ایک زبانی طور پر، جہاں پر تم ظلم کی مخالفت نہ کر سکو، جہاں پر کسی ظالم کے خلاف کچھ بول نہ سکو، جہاں پر سماج اور معاشرے میں پنپتے ہوئے ظلم کے خلاف تم خاموش رہو، تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ توجہ کیجیے گا، بہت سخت منزل ہے، اور اس کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک اسکالر نے بیان کیا ہے کہ اصل منزل ہماری یہ ہے کہ ہم امامت کو پہچانیں اور معرفت امام حاصل کریں۔ پوری توجہ کیجیے گا، تو دوسرا مرحلہ ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں
کہ امامت کو پہچانے. اگر ہمارے وجود کے اندر معرفت امام نہیں ہے، وجود کے اندر اگر معرفت امام نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ امیر شام کے محل کا طواف کر رہے ہیں یا کعبے کا کر رہے ہیں. بہت سنگین بات ہے، تھوڑا غور کیجئے گا اس پہ اور پوری توجہ، کہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ امیر شام کے محل کا طواف کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا. فرق کہاں پہ کرتا ہے؟ جہاں آپ اپنے امام وقت کے ساتھ ہیں. جہاں آپ اپنے امام وقت کے ساتھ ہیں وہاں پہ فرق کرتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو کعبے کا طواف کر رہے تھے، میں نے واقعہ ہررا کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو پھر کیا ہوا، کس طرح سے ہزاروں لوگوں کا، 11,000 سے زیادہ لوگوں کو مدینے میں قتل عام ہوا ان کا، کس طرح سے زنا ہوئی، کس طرح سے ناجائز اولادیں ہوئیں اسی مدینے میں. تو وہ لوگ جو عبادتیں کر رہے تھے ان کی عبادتیں نہ ان کو بچا سکی، نہ ظلم جو ہو رہا تھا اس سے انہیں بچا سکی. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 نکلے تو انہوں نے شہادت پیش کی، اور اس شہادت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے بچایا. پوری توجہ، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے وہ. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعہ ہررا میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مارے گئے ہیں اور مظلومانہ انداز میں ظلم ہوا ہے ان پر، لیکن تاریخ انہیں نہیں پیش کرتی، نہیں بیان کرتی کہاں ہیں، کوئی ان کا نام نہیں جانتا. لیکن حسین کے ساتھ جو جانثار تھے ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے. کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ صرف وہ نہیں تھے جو عبادت کرنے والے تھے، نہیں، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے وجود کے اندر معرفت امامت پائی جاتی تھی. اور یہ ایک بڑی منزل ہے جو قابل غور ہے کہ جب نظام ظلم کے سائے میں حسین جینا برداشت نہ کریں تو حسینیوں تمہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں بعض جگہوں پر ایسا ہے، مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں، آپ حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ رہ رہے ہیں اس دائرے میں کہ جہاں پر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، جس ٹرسٹ کے اندر آپ ہیں، جس جماعت کے اندر آپ ہیں، کم سے کم اس دائرے میں، اس محلے میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں. اور یہ حسینی لائف اسٹائل ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ظلم کے خلاف اگر تم بول نہیں سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انسان نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی عبادتوں کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کی روح کو یہ نکھارتی ہیں اور اس کے اندر، انسان کے وجود کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان حق و باطل میں فیصلہ کرتا ہے. یہ کون سی عبادت ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے انسان، حق و باطل میں کوئی، سب حق ہے، سب حق پر ہیں، یا باطل پر عمل ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں کرتا. یہ حسینی لائف اسٹائل نہیں ہے، یہ حسینی طرز زندگی نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حسین آواز دینا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ. حسین نکل رہے ہیں اس لیے، حسین کو کوئی نماز روزے سے نہیں روک رہا تھا، زکوٰۃ و حج سے نہیں روک رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یزید جیسا حاکم تھا اور حسین کو پتا تھا کہ جب نظام حکومت یزیدی ہو جائے تو نمازیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں، روزوں میں اثر نہیں رہتا. روزے ہوتے ہیں بے جان ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتی. نمازوں کی روح کا نام حسینیت ہے، سجدوں کی روح کو حسین کہتے ہیں. تو معرفت جہاں پیدا ہو جائے. اب عزیزو، اسی منزل پر جب معرفت امام شرط ہے ہر ایک عبادت کے لیے تو پوری توجہ کیجیے گا. عصر غیبت میں جب ہمارے امام نہیں ہیں، ہمارے امام ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، ورنہ جو اس دور میں بھی اپنے آپ کو معنوی طور پر نکھار لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، امام ان کی مدد کرتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ امام ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں. یہ ہمارے گناہ، مجھ جیسے انسان کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب ایک سوال قائم ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب معرفت امام ہی انسان کو اوپر لے کے آتی ہے، یہ معرفت انسان کو جب اوپر لے کے آتی ہے اور اس معرفت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے،
تو عصر غیبت میں جب ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو ہم کس کی بات کو سنیں؟ پوری توجہ کیجیے گا، کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے اس کے لیے ہمیں حل دیا ہے، وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ۔ اب عزیزو یہ ایک منزل ہے، مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا وللعوام ان یقلدوہ۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مرجعیت ہماری اس فکر میں جو فکر حسینیت ہے کتنا بنیادی کردار رکھتی ہے۔ اور عزیزو اب یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جتنا جتنا انسان کے وجود کے اندر اپنے دور کے مرجع کی شناخت اور اس کا احترام ہوگا، عصر غیبت میں چونکہ یہی مراجع ہیں، یہی دین ہم کو دے رہے ہیں، ہم انہی سے دین کو لے رہے ہیں، یہ اپنی بات نہیں کرتے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو یہ فتویٰ ہے، نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے، اور امام جو کہتا ہے اسی کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ہمیں اچھا لگے نہ لگے، لیکن معرفت امامت کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام نہیں ہے تو اس کی بات کو سنا جائے کہ جسے عصر غیبت نے امام نے حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو جو حسینی طرز زندگی ہے وہ واضح ہو رہا ہے نا کہ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے، کہ حسین ان نمازوں کو، ان روزوں کو، ان حج و زکوٰۃ، ان تمام مناسک کو، جو عبادتوں کے یہ ساری چیزیں ہیں جو مناسک ہیں، ان کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے جب تک کہ نظام ظلم کے خلاف آواز بلند نہ ہو۔ اور یہی ہم سے مطالبہ ہے، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، گھر سے لے کر، گھر کے باہر، محلے سے لے کر سماج اور معاشرے اور دنیا، عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، جہاں کہیں پر بھی کوئی حسینی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس سب اسلحہ لے کے چلے جائیں، جہادی بن جائیں، نہیں، قطعاً نہیں، لیکن جس حد تک ہے کم سے کم اظہار تو کیا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ تم حسینی ہو اور تم دنیا میں حق کی بات کرنے والے ہو، تم ظالموں کے خلاف ہو، مظلوم کے ساتھ ہو۔ یہ کربلا کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ حسینیت کا ہم سے بنیادی مطالبہ ہے۔ اور اب پوری توجہ اس منزل پر کہ جب حسین نکلے ہیں مکے سے تو حسین حج کر سکتے تھے، لیکن کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حج کو حسین نے عمرے سے بدلہ چھوڑا، حج کو چھوڑ رہے ہیں حسین۔ مولا آپ کعبے کو چھوڑ رہے ہیں، کعبہ حسین کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، کسی کے لیے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، حسین معنوی اعتبار سے خانہ خدا سے بھی واقف ہیں اور حسین کی یادیں بھی وابستہ ہیں، اس لیے کہ ہر ایک انسان اپنے باپ دادا کی جائے ولادت جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں ان سے انسیت رکھتا ہے۔ حسین کے بابا کی جائے ولادت ہے کعبہ، تو خدا کا گھر ایک منزل، خدا کے گھر کے علاوہ حسین کے بابا کی جائے پیدائش، دو چیزیں، ایک گہرا تعلق، اس تعلق کے باوجود کعبے کو چھوڑ رہے ہیں حسین، پوری توجہ، اس تعلق کے باوجود کعبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے، حسینی طرز زندگی کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ نام لیا کرتے ہیں خدا کا، قرآن کا، کعبے کا، یعنی حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کام پر یقین رکھتے ہیں، نام پر یقین نہیں رکھتے۔ پوری توجہ کیجیے گا، جو نام لینے والے ہیں ان میں اور جو کام کے ہیں ان میں حسین نے ایک فرق پیدا کر دیا۔ کہا دیکھو، جو حسین کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کرے، جو حسین کو چھوڑ کر تلاوت قرآن کرے، جو حسین کو چھوڑ کر نمازیں پڑھے، جو حسین کو چھوڑ کر سجدے کرے، اس کو سمجھ لینا یہ سجدے زبانی ہیں، یہ صرف نام کے ہیں، یہ کعبے کا طواف صرف زبانی ہے، صرف نام کا ہے۔ حقیقی طواف تو وہاں پر ہے کہ جہاں انسان کا بدن اور جسم حسین کے ساتھ ہو، انسان کی روح کعبے کا طواف کر رہی ہو۔
اور یہ منزل ہے جسے شاعر نے بھی بیان کیا ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہ بدن پہ جام احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جام احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. حقیقی طواف کہاں پہ ہوگا؟ جہاں عشق ہو. عشق علی اگر ہوگا تو کیا روح کے اندر تبدیلی آئے گی، روح کے اندر تبدیلی آئے گی. اب پوری توجہ کیجئے گا اس منزل پر کہ یہ جتنے لوگ تھے ان میں اور حسین میں فرق کیا تھا. جو حسین نے آواز دی کہ الناس عبید الدنیا والدین لیقن علی السنتہم یحوتونہ ما درت معاشہم واذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے، لقلقہ زبانی ہے، دین 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 کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِّثُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب انہیں منزل امتحان میں لے کے آیا جاتا ہے تو دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں. حسین نے بتایا کہ دیکھو جب میدان امتحان آیا، دین کو بچانے کی بات آئی تو 72 نکلے. پوری توجہ کیجئے گا، دین کے حصار میں خود کو بچانے کی بات آئی تو لاکھوں تھے. بصرے میں بھی، مدینے میں بھی، کوفے میں بھی، مکے میں بھی نہ جانے کتنے تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ خود بچ جائیں، کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ خود بچ جائیں، وہ زکوٰۃ دے رہے تھے کہ خود بچ جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادتوں کے حصار میں خود کو بچاتا ہے، اور حسینیت کی منزل اس سے آگے ہے. پوری توجہ. کچھ لوگ جو طواف کر رہے تھے وہ طواف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ عبادت کو جانتے تھے، وہ بندگی کے اصولوں سے واقف تھے. نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبے کا طواف کرنا اور ہے، اور کعبے کو بچانے کے لیے نکلنا اور کربلا بسانا اور ہے. اب منزل یہ تھی کہ کچھ لوگ حج کے سائے میں حج کو سپر بنا کے خود کو بچا رہے تھے. حسین نے حقیقت بندگی، حسینی لائف اسٹائل کو ہمارے سامنے رکھا کہ حسینی طرز زندگی یہ ہے کہ خود کو بچانے کے لیے حج نہیں کروں گا، حج کو چھوڑوں گا حج کو بچانے کے لیے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. حسین نے حج کو چھوڑا اور حج کو بچایا. یہ منزل ہے کہ حج کو چھوڑا، کعبے کو چھوڑا اور کعبے کو بچایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے کعبہ حیات حسین ہے. ہماری زندگی کا کعبہ حسین ہونا چاہیے کہ حسین جس روش پر چلے، جس راستے پر چلے. ورنہ بہت سارے لوگ تھے. اب ایک سوال، اسی کے جواب پر گفتگو کا اختتام ہے عزیزوں، کہ وہ کون سی بنیادی چیز تھی کہ جس کی بنا پر یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام امام حسین کا ساتھ دینے پر تیار ہوئے؟ اور وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے؟ تو پہلی منزل عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ان کی فکر بلند تھی، ان کا عقیدہ اعلیٰ منزلوں پر تھا، ان کی آئیڈیالوجی اسٹرانگ تھی، یہ امامت کو سمجھتے تھے، ان کے وجود کے اندر معرفت امامت پائی جاتی تھی. دوسری منزل عمل کی منزل میں کہ وہ لوگ تھے جو صابر تھے، صبر کرنے والے تھے. پوری توجہ کیجئے گا. تو حسینی لائف اسٹائل کی ایک منزل جو حسینی طرز زندگی کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسے صبر کہا جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساری دنیا گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور پروردگار عصر کی قسم کھا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ خسارے میں ہیں. کون لوگوں کے علاوہ؟ جو صاحبان ایمان ہیں. اور صاحبان ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی منزل یہ ہے کہ وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی صابر ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی منزلوں میں. اب تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. روایت کے جملے ہیں کہ اگر ایک انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ خدا اس کے ساتھ ہے کہ نہیں دنیا اور آخرت میں، تو دیکھے کہ اس کے وجود کے اندر صبر پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ ثلاث من کن فیہ جمع اللہ تعالی خیر الدنیا والآخرہ، تین چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان کے وجود کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں تو دنیا اور آخرت کی خیر کا وہ مالک ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، والصبر عند البلاء، دوسری منزل بلا اور مصیبت میں صبر کرنا، تیسری منزل والدعاء عند الشدۃ والرخاء، جب انسان مصائب اور مشکلات کا شکار ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دے دعا کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انسان کو خیر دنیا اور آخرت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جسے مولا نے صبر کے طور پر بیان کیا ہے، صبر۔ ایک اور جگہ پر بیان ہوتا ہے لا یستکمل مومن، ایک مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا اور وہ حقیقت عبودیت کی طرف نہیں آتا ہے مگر کب؟ پہلی منزل التفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرا شعور، گہری سمجھ، جب اسے دین کا شعور ہو جاتا ہے تو اس منزل پر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی سے آشنا ہوتا ہے۔ کس مقام پر؟ کہ جب دین کو گہرائی سے سمجھے، تفقہ فی الدین۔ دوسرا والتقدیر فی المعیشہ، اپنی زندگی کو بہتر طور پر لے کے چلنا، اپنی اکنومی کو، اپنے اقتصاد کو، اپنے خرچ کو ایک اچھے انداز سے لے کے چلنا۔ اللہ نے دیا ہے تو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اڑایا جائے، اگر نہیں دیا ہے تو نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا جائے۔ وہ تقدیر فی المعیشہ کا بہترین ترجمہ جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں اردو زبان میں، کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے جائیں۔ پتہ چلا کہ بہت کچھ کر لیا، اس کے بعد قرض میں ساری زندگی ڈوب گئی۔ پروردگار نے نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ قرض لینا، دینے والے سے کہا ہے تم دو، لیکن لینے والے سے کہا ہے جتنا ہو سکے اگنور کرو، جہاں تک چل سکتا ہے کام چلاؤ۔ تقدیر فی المعیشہ۔ تیسری منزل والصبر عند المصیبہ، صبر مصیبت کے وقت۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے وجود کو نکھارتی ہے۔ اب صبر کی جب آپ تعریف دیکھیں گے روایات میں تو صبر تین مقامات پر ہے۔ عند المصیبہ، جب مصیبت پڑے تو صبر۔ فی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں صبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے لغت میں حبس النفس، انسان اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اطاعت کی منزل جب آتی ہے تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں، صبح کا وقت ہے، تھوڑا بھی آرام کرو، سکون لو، یہی تو میٹھی نیند تو اسی وقت آتی ہے، اگر اٹھ جاؤ گے تو سارا دن تمہارا بیکار جائے گا، سوتے رہو۔ یہ منزل، یہ شیطان یہ کہتا ہے۔ صبر انسان سے کہتا ہے نہیں، اپنے نفس کو روکنا ہے، اٹھنا ہے نماز کے لیے، یہ صبر ہے، یہ طاعت کی منزل میں ہے۔ اور عند المعصیہ، شیطان کسی گناہ کی منزل پر، کوئی بات نہیں ہے، ایک جامی تو ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ بہت سارا تم سافٹ ڈرنک پیتے ہو، بہت سارا پانی اور یہ ساری چیزیں، سب چیز کے اندر تو ملاوٹ ہے دنیا میں، یہ بھی ایک کوئی ایسی ملی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پی لو، یہ منزل ہے۔ انسان اپنے آپ کو روکے، اسے صبر کہتے ہیں۔ پھر اس صبر کی جزا کیا ہے؟ اس صبر کی جزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح آمادہ ہوتی ہے اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے۔ اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے پوری توجہ کیجیے گا عزیزوں، بہت عجیب منزل ہے، اتنا اہم ہے یہ صبر، اتنا اہم ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ خاص طور پر آپ روایت کو دیکھیں کہ جب بہشت میں، جنت میں، ہر ایک جگہ پہ، جیسے آپ یہاں سے کسی شہر میں دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو چیک پوائنٹ ہوتے ہیں، پولیس کہیں پہ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی شراب تو نہیں پی ہوئی ہے، کہیں پہ کچھ ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس، کہیں دیکھتے ہیں بھئی گاڑی کے پورے کاغذات ہیں کہ نہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ کوئی مجرم تو نہیں ہے، کوئی بھاگا ہوا انسان تو نہیں، چیک کرتے ہیں آپ نے جو ڈاکیومنٹس دیا انہوں نے لیا، دیکھا، چیک کیا کہ جائیے آگے بڑھ جائیے، اگر سب کچھ صحیح ہے آگے بڑھا۔ اسی طریقے سے پوری توجہ کیجیے گا، اسی طریقے سے کیا ہے کہ بہشت میں، جنت میں مختلف چیک پوسٹ ہیں،
ایک منزل پر حق الناس کی چیک پوسٹ ہے، وہاں پوچھا جا رہا ہے، بھائی لائن لگی ہوئی ہے لمبی چوڑی کہ تم نے کتنا لوگوں کے حقوق کی رعایت کی اور کتنا لوگوں کو ستایا، کتنا پریشان کیا، لاؤ جواب دو، ادھر آؤ جواب دو۔ اب انسان سب جب تک کلیئر کرے گا اچھا خاصا وقت جاتا ہے۔ کوئی ایک منزل ہے وہاں پر ماں باپ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تم نے کیا حقوق کو ان کے ادا کیا تھا کہ نہیں۔ ایک اور منزل ہے نماز کے بارے میں، ایک اور منزل ہے زکوٰۃ، حج، صدقہ، سب یہ منزلیں ہیں۔ ہر ایک منزل پہ ایک چیک پوائنٹ ہے، وہاں پہ آپ سے سوال ہو رہا ہے کیا، اور نامہ اعمال وہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ غلطی ہو جائے، آپ کو یاد ہو نہ ہو وہاں پہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، یہ سب آپ ہی کا ہے، دیکھ کے حیرت کریں گے یہ بھی میں نے کیا تھا۔ او ہو، انسان پریشان، کیا کرے کیا نہ کرے۔ جس طرح اس دنیا میں، پوری توجہ کیجیے گا، اس دنیا میں چیک پوائنٹ ہوتی ہے، لیکن فرض کریں اسی میں مثلا تنزانیہ کا کوئی پریزیڈنٹ کسی جگہ سے گزر رہا ہے، اب وہ چیک پوائنٹ پہ جو پولیس اور وہ جو کھڑے ہیں سیکورٹی کے گارڈ، کیا ان کی اتنی ہمت ہے کہ اس کو روکے کہ بھائی، جبکہ اس پہ لگا ہوا ہے نیم پلیٹ، آگے پیچھے سب لوگ جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ صدر ہے، کوئی ایسا احمق کوئی ہے جو کہے کہ نہیں آپ بھی چیکنگ، آپ کی بھی چیکنگ ہوگی، آپ بھی بتائیے کہ شراب تو نہیں پی ہوئی ہے؟ کہیں گے یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں پوری توجہ، صرف بہشت میں دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ پہنچے تو آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کہا جائے گا جائیے۔ ایک منزل باب الحسین، صرف آپ کو باب حسین تک پہنچانا ہے، اور جب آپ اس باب پہ آ گئے، اب میں کسی وقت پہ اور عرض کروں گا چونکہ میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا، اسے تو باب حسین سے آپ نکل جائیں۔ دوسری منزل کہ جہاں سے نکلنے کے بعد جب ملائک آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو کچھ لوگ سب چیک پوسٹ پہ لگے ہوئے تھے، چیک پوائنٹ تھا، سب چیک کیا جا رہا تھا، یہ کہاں سے کچھ لوگ نکل کے آ گئے، ہم نے تو چیکنگ برابر کی تھی۔ وہ دوسرے سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے ان کو چھوڑا ہے کہ نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو کچھ لوگ ہوں گے وہاں پر، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں سے آئے؟ روایت کے جملے ہیں یطیرون الی الجنہ، وہ ان تمام چیک پوائنٹ سے اڑ کے پہنچیں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا تم کیسے پہنچے؟ تو کہیں گے ہم دنیا میں صبر کرنے والے تھے۔ محسوس کیجئے گا، ہم دنیا میں صبر کرنے والے تھے۔ یہ صبر کی اہمیت ہے، یہ صبر کی منزل ہے، اور صبر حسینی طرز زندگی میں بنیادی پلر صبر۔ امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک منزل پر ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، یہ کامیابی کا ایک نسخہ ہے۔ بہت سارے خطیب وہ نسخہ دیتے ہیں، بہت سارے ذاکرین اور علماء، کہ بھئی میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ بہت ایک دم جمپ مارے گا، یہ دعا پڑھ لیں گے تو صاحب یہ جو گاڑی ہے آپ کی ایک دم یہ ایک بہترین گاڑی میں بدل جائے گی، یہ کر لیں گے تو گھر میں ایسا ہو جائے گا۔ لیکن ہم بھی آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں یہاں پر، وہ کامیابی کا نسخہ ہے جو میں نے امام نے دیا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے، امام جواد علیہ السلام نے۔ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا اوصنی، مجھے کچھ نصیحت کریں، میرے لیے کوئی وصیت کریں، کچھ چیزیں مجھے بتائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں او تقبل، قبول کرو گے؟ اگر تمہیں میں کچھ بتاؤں گا مانو گے؟ کہا ہاں مانوں گا مولا، بتائیے۔ مولا نے بیان کیا، کہتا ہے کامیابی چاہتا ہوں زندگی میں۔ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، کچھ چیزیں ہیں اس پر عمل کرو۔ جو مولا نے وہاں بتایا وہ نسخہ وہاں کا نہیں ہے، ہر ایک جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں آپ، مولا نے بیان فرمایا پہلی چیز توسد صبر، صبر کو اپنا تکیہ بنا لو، پہلی منزل توسد صبر، واعتنق الفقر، فقیری سے گلے لگ جاؤ۔ فقر و فاقہ، جب کبھی کبھی ایسا ہو تمہارے پاس پیسے نہ ہو، مصیبتوں میں ہو، گرفتاری میں ہو، تو یہ نہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہو کہ ٹھیک ہے پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں، فقیری کو گلے سے لگا لو۔ ورفض الشہوات، شہوتوں کو ترک کر دو۔ وخالف الہوا، ہوائے نفسانی کی مخالفت کرو۔ اور آخری چیز مولا نے کہی وَعَلَمْ أَنَّكَ، اور یہ سمجھ لو کہ جہاں پر بھی تم جا رہے ہو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانظُرْ
کیف ترا، امام فرماتے ہیں کہ یہ جان لو تم جس پوزیشن میں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، یہ سمجھ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ ہے، واچ کر رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات پر وہ ناظر ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اب اس کے بعد دیکھو کہ زندگی میں تمہاری کتنی تبدیلی آتی ہے۔ یہ نسخہ وہ ہے جو کامیابی کا نسخہ ہے، یہ شارٹ کٹ میں جنت پہنچنے والا نسخہ نہیں ہے، یہ وہ نسخہ ہے جب انسان عمل کرے گا تو اس کے نتائج کو، اس کے رزلٹ کو اپنی زندگی میں پھر دیکھے گا۔ یہاں امام نے فرمایا وسادہ توسد الصبر، اسے آپ لغت میں دیکھیں وسادہ کے لفظ سے نکلا ہے۔ وسادہ کیا ہے؟ وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، تکیہ جو ہم سر کے نیچے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر انسان تکیہ نہ ہو تو سوتا ہے، نیند نہیں آتی، ادھر ادھر کروٹیں بدلتا ہے، تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ دیکھا ہے کہیں ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جب کسی مثلا ایئرپورٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ مثلا سفر کی حالت میں تکیہ نہیں ہے تو انسان کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے، بیگ کو تکیہ بناتا ہے، بک کو تکیہ بناتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو تکیہ بناتا ہے تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی پریشانیاں ہوں گی کہ ان پریشانیوں کی بنیاد کے اوپر سکون سے زندگی جی نہیں سکو گے، مگر اس وقت جی سکتے ہو جو صبر کو اپنا تکیہ بنا لو، صبر کو اپنا تکیہ بنا لو۔ یہ اتنا اہم ہے۔ اب پوری توجہ کیجئے گا یہاں سے، یہ صبر جب اتنا اہم ہے، اور صبر پھر 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ گناہ، اس سے بچے انسان تو یہ بھی صبر ہے، اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی بات کو نہ مانے، یہ بھی صبر ہے، کوئی مصیبت نازل ہو وہاں پر بھی انسان اس مصیبت کو دیکھ کر یوں ہی خدا کے سامنے شکوہ شکایت شروع نہ کر دے، بلکہ اپنے آپ کو ایک تسلی دے، ایک دلاسا دے اور کہے کہ پروردگار تو نے یہ مصیبت دی ہے، تو ہی مصیبت ٹالنے والا بھی ہے، پروردگار جو کچھ تو نے عطا کیا ہے میں تیرے حضور میں صبر کر رہا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں، میری حالت کو تو ہی بدلنے والا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اب کیوں اس صبر کو میں نے کربلا اور طرز امام حسین علیہ السلام اور حسینی لائف اسٹائل سے جوڑا؟ پوری توجہ یہ اس مجلس کا حاصل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج کی اس گفتگو کا نچوڑ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر صبر تھا وہاں پر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے، اور جہاں پر صبر نہ تھا وہاں پر انسان اپنے آپ کو حسین کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہ کر سکا۔ پوری توجہ کیجیے گا، 2 کیریکٹر ہیں کربلا میں، ایک حر کا جسے ہم حر یزید ریاحی کہتے ہیں، ایک اور کیریکٹر ہے جسے عبید اللہ حر جوحفی کہا جاتا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، حر خود آیا ہے، اور حر جوحفی کون ہے کہ جسے امام خود دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ 2 کیریکٹر ہیں، توجہ کیجیے گا، 2 کیریکٹر ہیں۔ یہ کربلا ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کے آئے گی اگر ہم فکر کربلا کو اور درس کربلا کو سمجھیں۔ حر جوحفی کہ جو ایک مقام پر تاریخ کہتی ہے قصر بنی مقاتل پر ملاقات ہوتی ہے مولا کی اس حر جوحفی سے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر شام سے اس کی ساز باز تھی، امیر شام کے لشکر میں ایک زمانے میں رہا، پھر اس کی کچھ سمجھ میں آیا، پلٹا، ایک بار بار اپنے پالے کو بدلنے والا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ایک اس کی ڈگر نہیں تھی، ہمیشہ ڈگر اپنا بدلا کرتا تھا، ڈگر اپنی بدلا کرتا تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا۔ تو امام نے اس کو دیکھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حجاج بن مسروق کو جو آپ کے مؤذن ہیں ان کو بھیجا کہ جاؤ حر جوحفی کو بلا کے آؤ، اس لیے کہ کہنا کہ مولا نے تمہیں بلایا ہے کربلا میں اپنے جانثاروں میں شامل کرنے کے لیے۔ دیکھیں کربلا ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے طہارت نفس کی ضرورت ہے، ہر ایک نہیں آ سکتا کربلا۔ حجاج بن مسروق کو بھیجا تو اس نے کہا کہ میں تو اسی بات سے ڈر رہا تھا اور بچ بچا کے چل رہا تھا کہ کہیں حسین کا سامنا نہ ہو جائے، اور تم مجھے بلانے کے لیے آئے ہو، میں تو نہیں جا سکتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حجاج نے آگے حجاج بن مسروق نے پیغام سنایا، مولا خود گئے،
یہ حساس مرحلہ ہے۔ مولا خود پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں تجھے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، کہاں ہے تو؟ میں تجھے صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، اب تک تو نے غلطیاں کی ہیں۔ اب سوچے حسین جس کے در پر چل کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا منزل ہے۔ حسین خود آئے ہیں، لیکن اس کے بعد وجود کے اندر صبر نہیں تھا، تو کس منزل پر شیطان کے حوالے اپنا وجود کر دیا۔ وجود کے اندر معرفت نہیں تھی، نہیں سمجھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کا ساتھ، آپ حق پر ہیں۔ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ فرزند زہرا ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ساتھ دوں گا تو مارا جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنی جان عزیز ہے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ کون ہے یہ؟ حر جوفی ہے۔ نوجوان اور بچے یاد رکھیں اس کیریکٹر کو، حر جوفی، کہ میں مرنا نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ حق پر ہیں، یہ میں تلوار آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں تلوار آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ گھوڑا دے رہا ہوں، یہ تلوار آپ لے لیجئے، یہ گھوڑا بھی میرا لے لیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ ایسا عرب کا اصلی گھوڑا ہے کہ میں نے اس پر سوار ہو کر کسی کا پیچھا نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ جس کا پیچھا کیا ہے اس کو پا لیا ہے، اور کسی سے میں بھاگا نہیں ہوں، مگر یہ کہ اس نے مجھے اپنی منزل تک پہنچا دیا، اور میرے پیچھے اگر کوئی لگا ہے تو مجھ تک پہنچ نہیں پایا ہے، یعنی بہت تیز بھاگتا ہے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ نہ مجھے تیری تلوار کی ضرورت ہے، نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ ما کنتو متخذ المضلین عضدا، سورہ کہف کی 51 نمبر کی آیت امام نے، کہ ہم گمراہوں سے حمایت اور نصرت نہیں لیا کرتے۔ توجہ کیجئے گا، گمراہوں سے ہم نصرت نہیں لیا کرتے۔ تم کربلا میں ہمارا ساتھ اگر نہیں دے سکتے ہو، ہماری فکر کے ساتھ تمہاری فکر اگر میل نہیں کھاتی ہے، تو ہمیں تمہارے گھوڑے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تمہاری تلوار نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے، اس لیے کہ ہم تمہیں نجات دلانا چاہتے ہیں، تمہاری نجات ہماری ہمراہی میں ہے تمہاری۔ اب بہت مختصر انداز میں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو شخصیت ہے جو حسین کے ساتھ نہ آئی، اس کا انجام کیا ہوا؟ حر جوفی، اس کا انجام کیا ہوا؟ اسے دیکھیں کہ بعد شہادت امام حسین، بعد شہادت امام حسین جب اسے پتہ چلا ہے تو آتا ہے، مولا کی قبر پر آتا ہے، مزار پہ آتا ہے، روضے پہ پہنچتا ہے، گریہ کرتا ہے، اشعار کہے ہیں کہ میرا سینہ گھٹ رہا ہے، میں نے بہت غلط کیا کہ آپ کا ساتھ نہیں دیا، رو رہا ہے، مولا کے روضے پر آ کر رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہی شخص جب جناب مختار نے قیام کیا ہے تو جناب مختار کے ہمراہ ہو جاتا ہے، قیام میں جناب مختار کے ہمراہ ہو جاتا ہے کہ قاتلین حسین سے بدلہ لینا ہے، اور اس کے بعد اتنا دنیا پرست ہے کہ پھر بدلتا ہے۔ اور جب جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ ایک جگہ پر ہے، ابن زیاد سے مقابلے کے لیے نکلتا ہے، تو جب غنائم کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس منزل پر کہتا ہے کہ مجھے کم دیا، اور یہ سارے مسائل، یہاں سے بغاوت کرتا ہے، مختار کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ زبیریوں کے، مصعب بن زبیر کے ساتھ جاتا ہے، مختار کے خلاف اٹیک کرتا ہے۔ آپ نے اگر مختار نامہ دیکھا ہوگا تو ایک کردار ملے گا ابن حر کا، کہ جو پھر چوری اچکا اور یہ سارے کاموں میں مشغول ہے، چوری کرتا ہے، اور ایک بدماش انسان ہو گیا ہے، پہلے ساتھ ہے بعد میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، ایک منزل وہ آتی ہے کہ مصعب کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتا، اور جب مصعب کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ لشکر کو جمع کرتا ہے، اور لشکر کو جمع کرنے کے بعد مصعب بن زبیر کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور مصعب اسے جب اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اس کا مقابلہ کرتا ہے، بھاگتے 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 فرات پہ پہنچتا ہے، فرات میں کشتی ہے، مصعب کی فوج سے بچ کر کشتی میں جاتا ہے، اور کشتی میں سوار ہو کر چاہتا ہے کہ فرات کو نانگ جائے، فرات سے گزر جائے، عبور کر جائے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہیں پہ ڈوب جاتا ہے، وہیں پہ ڈوب جاتا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا کہ تاریخ ایسے منظر کو رقم کر کے بتا رہی ہے کہ اگر تم حسین کا دامن چھوڑو گے
تو ظاہری کشتی تمہیں نجات نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ حسینیت کی کشتی کو چھوڑو گے تو نجات نہیں ہے۔ اب میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، عزاداران مظلوم کربلا سے بہت معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہاں پر بریکٹ میں بس ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، بہت سخت منزل ہے عزیزوں، میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے ہیں، میرا دل بھی تڑپتا ہے، میں روتا بھی ہوں، میں پانی بھی تقسیم کرتا ہوں، اور میں وہاں پر جا کر مولا سے عہد و پیمان بھی کرتا ہوں۔ اس میں، اس زیارت میں جو میں کرتا ہوں اور اس زیارت میں جو حر جوہفی، جو ابن حر نے کی، جسے حر جوہفی کہا جاتا ہے، وہ بھی آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آیا تھا زیارت کرنے، قبر کی زیارت کرنے آیا تھا، اس کے بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مولا میں نے غلطی کی، میں بھی جا کے کہتا ہوں مولا میں نے گناہ کیے۔ یہ میں وہاں پر جا کر یہی انداز ہوتا ہے، لیکن کہاں سے یہ پتا چلے کہ ہماری یہ زیارت وہ زیارت ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت ہے، حر جوہفی کی زیارت نہیں ہے؟ یہ کہاں سے پتا چلے؟ تو عزیزو یہ وہاں سے پتا چلے گا کہ جہاں پر ہم زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ آواز دیں، اے ابا عبداللہ الحسین، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تو یہ اس منزل پر گناہوں کا بار لے کے آئے ہیں، لیکن جب جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں پلٹوں گا تو ظاہر حسین بن کے پلٹوں گا، جب ظاہر حسین بن کے پلٹوں گا تو اس منزل پر کہ جہاں آپ پکاریں گے وہاں آؤں گا، یہ نہیں کہ آپ کی راہ میں تبرک دے دوں گا، آپ کی راہ میں مجلس کر دوں گا، آپ کی راہ میں لوگوں کو بلا لوں گا، آپ کا سلام پڑھ لوں گا، زیارت عاشورہ پڑھ لوں گا، آپ کی زیارت کر لوں گا، لوگوں کو زیارت پہ بھیج دوں گا، نہیں، اس سے بڑھ کر میری منزل یہ ہے، آپ کہیں گے میری راہ میں بچوں کو قربان کرو تو قربان کروں گا، آپ کہیں گے اپنے آپ کو قربان کرو تو قربان کروں گا، آپ کہیں گے سر کٹاؤ تو سر کٹاؤں گا، آپ کہیں گے گھر لٹاؤ تو گھر لٹاؤں گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے حقیقی زیارت کا تصور سامنے آتا ہے، ورنہ یوں میری زیارت ہو سکتا ہے میں بہت دور سے گیا ہوں اور بہت پریشانیوں میں گیا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میری زیارت وہ زیارت نہ ہو جو حبیب کی زیارت ہے، ہو سکتا ہے وہ ابن حر کی زیارت ہو، اور یہ وہاں پر ہوگی کہ جہاں دل کے اندر حب دنیا ہے، دل میں اگر مکمل طور پر حسین ہے تو پھر وہ زیارت ہوگی جسے زیارت حسینی کہا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، آج یہی پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے، جب ہم میدان صبر کے مجاہدین کا اور میدان صبر کی عظیم شخصیتوں کا جب ہم ایک مطالعہ کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں، تو میدان صبر میں ایک عظیم شخصیت ہے جسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ سوچیں عزیزوں، کتنا بڑا صابر امام ہے، اور کیا ہوا امام حسن کے ساتھ کہ ایک امام ہے عزیزو، 72 جانثار کیسے ملے مولا کو، حسین کو کیسے ملے کہ مولا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سعید و زہر آگے تیروں کو روک رہے ہیں، مولا اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حبیب نماز پڑھوا رہے ہیں کہ ایک تیر مولا کے نہ لگے۔ اور یہ کیسے امام کے چاہنے والے تھے کہ نخیلہ میں امام کے عجیب منزل ہے، امام کے نیچے سے زین کو کھینچ رہے ہیں، جو امام کے ساتھ ہیں وہی لوگ امام کے زانو پہ خنجر کو مار رہے ہیں، اور جب امام کہیں سے گزر جاتے ہیں، صلح کی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذل المومنین، امام کو کہتے ہیں ذلتوں کے امام، معاذ اللہ۔ یہ کتنا صابر امام تھا جسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اکیلا، تنہا، اور تنہائی کا عالم دیکھیں
کہ بعد شہادت بھی ظالموں نے بخشا نہیں ہے۔ شہادت کے بعد تابوت پر تیروں کی بارش، کتنی سخت منزل ہے، لیکن یہ صبر کرنے والا ایسا امام تھا کہ جس نے دیکھا کہ اگر مجھے اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھانے کا موقع نہ مل سکا اور لوگوں نے صلح پر مجھے مجبور کر دیا تو صحیح، میں جوہر شجاعت دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو کربلا بھیجوں گا۔ بس عزیزوں، آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس شہید کا ماتم کرنا ہے جو صبر و ضبط کی منزلوں میں اتنے عالی مقام پہ تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کیف عندک الموت، تو آواز دی احلی من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو جتنی شیریں اتنی ہی دردناک شہادت۔ تاریخ کربلا میں آپ دیکھیں، دردناک ترین شہادت جناب قاسم ابن حسن کی۔ عزیزوں، خدا نہ کرے کہ کہیں کچھ ایسا ہو کہ کوئی بچہ کسی سواری کے نیچے آ جائے، بہت سخت ہوتا ہے، اور بہت سخت منزل وہاں پر ہوتی ہے عزیزوں۔ خدا نہ خواستہ کوئی تیزی سے دوڑتی ہوئی کار گزر جائے اور کوئی بچہ اس کے نیچے آ جائے، 13-14 سال کا مثلاً، تو آپ سوچیں کتنا سخت ہے کہ وہ جان دے دینا جتنا سخت ہے، اس کے بعد جو پہلی بار جا کے اسے دیکھے اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جائے تو ہر ایک برداشت کر لیتا ہے، کوئی کچل کے اگر مرے تو ہر ایک برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں جب سامنے آتی ہے تو لوگ بازو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماں کی نظر نہ پڑے۔ ارے میں کہوں گا حسین لے کے تو قاسم کو پہنچ گئے، لیکن ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ سن 50 ہجری زہر دغا حسن کو دیا گیا، اور حسن مجتبیٰ کے وجود کے اندر زہر اثر کر رہا ہے، اور زینب نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں گرتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور اس منزل پر جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، ایک 3 سال کا بچہ ہے جو اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے کہ بابا کے دہن مبارک سے لہو گر رہا ہے، خون گر رہا ہے تشت میں، جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ سوچو جی، تو ننھا بچہ ذہن پر کیا نقش ہو رہا ہے۔ اور حسن مجتبیٰ نے نہ جانے کس انداز سے اس مقام پر وہ وصیت کی ہے، جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک دیکھ کے پریشان ہے کہ آقا کی کیا حالت ہے۔ اس منزل پر ایک ننھا بچہ اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں، اور جیسے جیسے کوئی جگر کا ٹکڑا گرتا ہوگا یقیناً زینب کی فریاد بلند ہوتی ہوگی، ام کلثوم کی آہ و فغاں، ام فروا کیسے، تو چیخ و پکار کی آوازوں کے درمیان قاسم کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس منزل پر امام نے قاسم کو اپنے سے قریب کیا، اور اپنے سے قریب کرنے کے بعد جو تاریخ میں وصیت ہے، یا ولدی قاسم اذا کان یوم عاشورہ، جب عاشور کا دن آئے، اور اذا کان امک الحسین فی کربلا، اور جب تمہارا چچا حسین کربلا میں ہو، وہ احاطت بہ الاعداء، اور تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ اب جملے سنیے گا وصیت کے، فَلَا تَتْرُكِ الْبِرَازِ وَالْجِهَادِ لِعَادَاءِ اللَّهِ وَعَادَاءِ رَسُولِ اللَّهِ، تو میرے بیٹا خبردار اپنے چچا کی ہمراہی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کو فراموش نہ کرنا، فراموش نہ کرنا۔ اور جملے کیا ہیں اس کے بعد، اور لما نہا امک الحسین، اور اگر تمہارے چچا حسین تمہیں روکیں اور منع کریں کہ بیٹا تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دوں گا، تو اب جملے ہیں اعاود ہو حتی تستاذن، تو اتنی بار پلٹ کے جانا
کہ مولا تمہیں اجازت دے دے. دیکھ رہے ہیں عزیزو, یہ وصیت ہو گئی. وصیت سخت ترین وقت آئے تو مولا نے کہا کہ دشوار ترین جب مرحلہ آئے تو اس تعویذ کو جو وصیت کی صورت میں حسن کے مولا حسن نے قاسم کے بازو پہ باندھا تھا, کہا کہ اسے کھول لینا. اب عزیزوں سوچئے, آج اس دنیا میں جب ہم حسینی مکتب میں پڑھتے ہیں اور حسینی مکتب میں ہم درس حاصل کرتے ہیں اور حسینی طرز زندگی سے ہم واقف ہیں, تو کیا ہوتا ہے اگر ہمارے یہاں کوئی ہمارا بھائی ہو, اس کے بچے ہوں اور بھائی کا جوانی میں انتقال ہو جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں, تو کیا ہے, تو حسینی درسگاہ ہم سے یہ کہتی ہے کہ یتیم کا خیال رکھو. اور کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان باظرف ہوتا ہے تو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھائی کے بچوں کا خیال رکھتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, نفسیات یہی ہے. تو عزیزو سوچو کہ جس کا حسین جیسا چچا ہو, جس کا عباس جیسا چچا ہو, اسے کیا کبھی یتیمی کا احساس ہوا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوا ہوگا. حسین اگر کوئی چیز لے کے آتے ہوں گے تو اکبر کے لیے بعد میں, قاسم کے لیے پہلے, سکینہ کے لیے بعد میں, قاسم کے لیے پہلے, عبداللہ کے لیے بعد میں, قاسم کے لیے پہلے. یہی تو ہوتا ہوگا. تو کہیں پر کوئی ایسی منزل نہیں آئی کہ قاسم کو احساس یتیمی ہو اور تعویذ کو کھولنے کی ضرورت محسوس کریں. ہاں, ایک منزل وہ آئی جب صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا اور قاسم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے, لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. قاسم ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں کہ اجازت دے دیجئے, حسین اجازت نہیں دیتے. اور عجیب جملے ہیں, شہید مطہری نے اس کو لکھا ہے, آپ احساس کریں کہ قاسم نے کیا کیا جب اجازت نہیں دے رہے ہیں. سوچیں عزیزو, ایک باپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو گیا ہو اور چچا کے پاس ایک بچہ پہنچے اور چچا سے کوئی کام ہو اور تڑپ کے وہ چچا کے بازو کا بوسہ لے, ہاتھوں کا بوسہ لے اور سینے کا بوسہ لے اور کہے کہ چچا فلاں میرا کام ہے, مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے, تو چچا کی کیفیت کیا ہوگی. عزیزو شہید مطہری لکھتے ہیں فلم یزل یتقبل ہو یدئی ہے وہ قدمئی ہے. قاسم بار بار کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے, کبھی قدموں کو چومتے تھے. قاسم نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا, اے چچا اجازت دے دو, اے چچا اجازت دے دو. ایک ہی جملے تھے قاسم کے کہ چچا بس مرنے کی اجازت دے دو, مقتل سے نہ روکو. کیوں؟ اس لیے کہ قاسم محسوس کر رہے تھے کہ بابا نے 3 سال کے سن میں مجھ سے وصیت کی تھی, مجھے وصیت کو پورا کرنا ہے. بابا نے کہا تھا جب تمہارا چچا دشمنوں میں گر جائے تو جہاد سے منہ نہ موڑنا. اب اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی, لیکن ایک مجبوری تھی کہ حسین اجازت نہیں دیتے. بار بار قاسم ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں, قدموں کا بوسہ لیتے ہیں, اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اجازت نہیں دیتے تو یاد آیا کہ کوئی ایسا مرحلہ تھا جہاں بابا نے کچھ کہا تھا. فوراً آئے اماں کے پاس, سر کو اپنے زانوؤں کے درمیان کر کے بیٹھ گئے. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. بیٹا قاسم بازو سے اس تعویذ کو کھولو اور کھولنے کے بعد لے کے جاؤ. عزیزو تابوت کی زیارت کریں گے آپ, لیکن جب تابوت کی زیارت کریں گے تو کوئی پامال لاشا نہ ہوگا. جب آپ تابوت کی زیارت کریں گے تو زخمی بدن کو نہیں دیکھیں گے, لیکن صرف خون کے چند قطرے جو آپ ایک چادر پہ دیکھیں گے تو آپ کا وجود کربلا پہنچ جائے گا. جب کربلا پہنچنا تو تصور میں قاسم کی اس لاش کو دیکھنا جسے حسین لے کے آ رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. آئے اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں مسکراتے ہوئے قاسم, جو قاسم گریہ کرتے ہوئے گئے تھے وہ مسکراتے ہوئے. حسین نے کہا قاسم کیا معاملہ ہے, کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ اب قاسم نے کچھ کہا نہیں, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تعویذ کو بڑھا دیا. مولا نے تعویذ کو لیا, دیکھا, بھائی کی تحریر نظر آئی, مدینہ یاد آ گیا. حسن اور حسین
دو چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی گلیوں میں، جہاں صحابی دیکھتے تو ٹھہر جاتے، رسول اللہ دیکھتے تو آگے بڑھتے، کبھی حسن ایک کاندھے پر، کبھی حسین ایک کاندھے پر، نماز کی حالت میں ہوتے تو رسول سجدے کو طول دیا کرتے۔ یہ کیفیت تھی ہر ایک منزل پر، دونوں بھائی ساتھ ساتھ۔ حسین کو سب کچھ یاد آیا تو یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ وہ مرحلہ کہ جب بھائی اس دنیا سے جا رہا تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ تصور تو یہی کہتا ہے نا، ایک بھائی بھائی کی تحریر پڑھ رہا ہے، سب کچھ اسے یاد آ رہا ہے۔ خاص طور پر ایسی منزل عزیزوں جہاں پر کوئی خوشی کا مقام یا کوئی غم کا مقام ہوتا ہے اور اپنا کوئی نہ ہو اور انسان غربت میں بہت دور ہو تو اسے اپنا بھائی ضرور یاد آتا ہے، اپنا بھائی ضرور یاد آتا ہے۔ کیا حسین کو یاد نہیں آتا ہوگا کہ میرا بھائی اس مصیبت میں نہیں ہے اور اس کا بچہ میرے پاس امانت ہے؟ حسین نے کھولا اور تعویذ کو پڑھا۔ اب ایک مرتبہ عجیب منزلے میں پڑھ چکا آپ کی خدمت میں تعویذ کا مضمون، صرف آپ کی خدمت میں 2-3 جملے اور زحمت کو ختم کر رہا ہوں کہ جہاں پر لکھا تھا، اے بیٹا جب حسین کربلا میں گر جائے، وَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور دشمن اسے گھیر لیں، فَلَا تَتْرُكِ الْبِرَازَ وَالْجِهَادَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، اعدائے خدا سے، دشمنان خدا سے جہاد سے منہ نہ موڑنا۔ اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ حسین نے جب پڑھی تو عزیزوں کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہاں تک تو حسین نے پڑھ لیا ہوگا کہ بھیا تم نے لکھ دیا، بھیا تمہیں جو وصیت کرنا تھی کر دی، لیکن عزیزوں حسین اپنے بھائی کو نہ صرف بھائی سمجھتے تھے بلکہ امام سمجھ کے اطاعت کرتے تھے، امام سمجھ کے اطاعت کرتے تھے اور ہر لحظہ امام کی اطاعت کی ہے۔ حسین کبھی حسن کے آگے نہیں بڑھے، حسن نے کوئی جملہ کہہ دیا تو حسین نے اس پر کوئی جملہ نہیں کہا ہے، حسن نے کوئی اشارہ کر دیا تو حسین اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس منزل پر کیا حسن کے حکم کو ٹال سکتے ہیں؟ اب ایک منزل ہے کہ بیٹا دشمنوں کے نرغے میں جب تمہارا چچا گر جائے تو جہاد کرنا، اور لما نہاکا عمک الحسین، اور جب تمہارا چچا تمہیں روکے، عابد ہو تو پلٹ کے آنا۔ اور کتنی بار پلٹ کے؟ حتی تستاذن، اتنی بار پلٹ کے آنا کہ حسین اجازت دے دے۔ اب حسین کیا کرے، بڑی مجبوری ہے۔ ارے قاسم حسن کی امانت، یتیم حسن قاسم، ارے مرنے کے لیے اجازت بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن اتنا پتا ہے اگر اجازت نہیں دی تو بار بار قاسم آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ ارے نہیں بار اپنے بھائی کی امانت کو ارے کیسے دیکھوں گا کہ بار بار آ کے اجازت مانگ رہی ہے۔ ارے یہ وجہ ہے کہ اب مولا نے کیا کیا، اے بیٹا قاسم، ارے تم نے مجبور کر دیا، اپنی آغوش کو پھیلایا۔ ارے حسین نے جو اپنے بازوؤں کو پھیلایا، سوچو عزیزو، ایک یتیم جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہ ہو، اگر کوئی محبت سے اسے کلیجے سے لگا لیتا ہے، اسے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں، ارے قاسم دوڑتے ہوئے حسین کی آغوش میں سما گئے، اور مقتل کہتا ہے دونوں نے گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا فغشیا علیہما، دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ عزیزوں جب بھی کوئی غش کھاتا ہے اور اسے بے ہوشی طاری ہو جائے تو پانی لے کے آیا جاتا ہے، لیکن ہائے یہ عاشور کا ہنگام جہاں حسین کے پاس پانی بھی نہیں، میرا دل کہتا ہے بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی ہوں گی، کوئی ہاتھ ہلاتا ہوگا، کوئی رخساروں پر اپنے ہاتھوں سے ارے
دھبکی دیتا ہوگا کہ مولا آنکھیں کھولیے، ایسی اسنا میں شاید کچھ بیویاں ہوں کہ جنہوں نے اپنے آنسوؤں کے قطروں کو دونوں کے رخساروں پہ گرایا ہو۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، قاسم کو افاقہ ہوا، اپنے پاس بلایا، اے بہن زینب، میرے بھائی کا لباس دو۔ زینب لباس لے کے آئی، قاسم کو لباس پہنایا، ایک کرتا تھا، مقتل کہتا ہے حسین نے گریبان کو چاک کر دیا۔ کسی نے کہا مولا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا یہ یتیمی کی علامت ہے، تاکہ دشمن سمجھ لے کہ قاسم یتیم ہے۔ بعزیزوں میں بآخری منزلیں ہیں، آپ کی زحمت کو میں ختم کر رہا ہوں، اور اس منزل پر اب جو قاسم نکلے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسے ام فروا کا لال نکلا، کل قمر جیسے چاند چمک رہا ہو۔ یہ حسن کا چاند جب نکلا اور دشمنوں کے نرغے میں گیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ قاسم کے سر پہ ظالم کی تلوار، ادھر سے قاسم کی آواز، ادھر سے حسین دوڑے، اور عزیزو مقتل کے عجیب جملے ہیں۔ حسین اکیلے نہیں گئے، قاسم کی لاش کو لینے کے لیے ابو الفضل عباس کو پکارا، اے عباس چلو۔ سوچو عزیزو، جب حسین سے لشکر والے اتنا ڈرتے ہیں لشکر اشقیاء، تو عباس کو دیکھ کے ہیبت کتنی طاری ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ کس منزل پر پہنچے، اس مقام پہ پہنچے جب ظالم قاسم کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے وار کیا، ظالم کے ہاتھ کٹے، جیسے ہی ہاتھ کٹے وہ پکارا، چلایا، اے میری فوج والو، حسین کے حملے سے بچاؤ۔ یہاں تو حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، کوئی بچائے۔ اب جو عالم یہ ہوا، بغضب ہو گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن میرا دل کہتا ہے جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی تھی ایک آواز دشتے کربلا میں، چچا چچا چچا، اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہیں۔ حسین دیکھتے ہوں گے، اے میرے لال، اے میرے لال، یہ کیا ہو گیا؟ یہی وجہ ہے عزیزو، اب جو پہنچے حسین کا مرثیہ، میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، دو جملے عزیزو، حسن کو پرسا دو ان کے یتیم کا، دو جملے۔ ایک مرتبہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو مرثیہ پڑھا، اذن علیہ ان تجیبو، اے میرے لال، ان تدونی فلا تجیبو، اے میرے لال میرے اوپر بہت سخت ہے، تو اپنے چچا کو بلائے۔ اور حسین آواز پر لبیک نہ کہہ سکے، اور جب پہنچے تو اس وقت پہنچے کہ جب کچھ نہ مدد کر سکے۔ بعزیزو، حمید ابن مسلم کہتا ہے، آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین قاسم کی لاش پہ پہنچ گئے۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین کرتے کیا ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا جب حسین علی اکبر کڑی الجواں کی لاش پہ پہنچے تو وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پر رکھ دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کیا کریں گے، اس لیے کہ قاسم کی اس وقت تک سانسیں جاری تھی جب گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش پامال ہو رہی تھی۔ ہاں عزیزو، تو یہی وجہ ہے کہ مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم، میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کیا کریں گے۔ حسین نے کیا کیا، ایک مرتبہ قاسم کی لاش کو اٹھایا، وضع صدرہ علی صدرہ۔ اب یہ منزل نہیں تھی کہ رخسار کو رخسارے پہ رکھتے، ہاں قاسم کی لاش کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بعزیزو مجلس ختم، لے کے آئے۔ اب کوئی ماں سے پوچھے، اب جو دیکھا ہوگا کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ اے قاسم، ایک داغ تمہارے بابا کا کم نہ تھا، اب یہ ایک داغ دوڑ دے گئے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.